خان صاحب جو ہیں ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس وقت جو ابھی ظاہر ہے کہ جو سب سے ریسنٹ چیز سامنے آئی ہے 14-15 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی, 5 رکنی کمیٹی بنا دی, مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دیں, کہا کہ کمیشن بنا دیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی بصورت دیگر جو معاملہ ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کے خیال میں از اٹ وائز کہ آپ کہیں کہ جناب ریمیٹنسز کم کر دی جائیں, اور کتنا امپیکٹ پڑ جائے گا ریمیٹنسز کا؟ سوال یہ ہے کہ حکومت نے آپشن کیا دی ہے. دیکھیں یہ 800-900 سال کی جو ہماری ایک ڈیموکریسی کی ہسٹری ہے, اس میں ہماری کامیابی کیا تھی؟ انسان کی کامیابی یہ تھی کہ ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کے انسٹیٹیوشنز بنا دیے. ہم نے طے کیا کہ حکومت وہ کرے گا جس کے ساتھ عوام کی اکثریت ہے. 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ دیا, 9 فروری کو آپ نے وہ فیصلہ بدل دیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جی اگر آپ کا کوئی ایشو ہوگا تو آپ عدالتوں میں چلے جائیں گے. اب آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ اینٹی ٹیررزم کے ججز جنہوں نے تھوڑا سا بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ کیا حال ہوا, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا حال ہوا, ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا حال ہوا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر 26ویں آئینی ترمیم لا کے آپ نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دی, ای سی پی آپ نے ختم کر دیا, اسپیکر آفس آپ نے ختم کر دیا, سینٹ کا آفس آپ نے ختم کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب کانفلکٹ ریزولوشن ہی نہیں کوئی رہ گئی اور آپ نے لوگوں کو کمرے میں بند کر کے آخری کھڑکی مذاکرات کی بھی بند کر دی, آپ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات بھی نہیں کرنے, تو مجھے بتائیں نا, لوگ چیخیں نہ, چلائیں نہ, پروٹیسٹ نہ کریں, کیا کریں؟ نہیں, فار آرگومنٹ سیک یہ کال کامیاب ہو جاتی ہے, ریمیٹنسز آنا کم ہو جاتے ہیں, حکومت اس ظاہر ہے کہ معاشی بوجھ نہیں اٹھا پاتی, $2-4 بلین کا فرق پڑ جاتا ہے جو کہ بہت بڑا ہے. آپ $1 ارب کے لیے IMF کی کیا کیا بات مان لیتے ہیں, تو $2-4 ارب جو ہے ایک بڑا جھٹکا ہے. اس کے نتیجے میں حکومت گر جاتی ہے, خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, جو معیشت جتنی ڈیمیج ہو چکی ہوگی تو وہ ملک کو سنبھالے گا کون؟ دیکھیں ملک کی معیشت سنبھالنے میں تو سب سے بڑا پرابلم ہے نا کہ لوگوں کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہر پاکستانی, اگر آپ UAE کو ڈیٹا صرف پراپرٹیز کا آیا ہے, انڈیویجول پراپرٹیز کا, $11.5 بلین تو پاکستانیوں نے وہاں لگائے ہوئے ہیں. ابھی باکو کا نہیں آیا, ابھی ٹرکی کا نہیں آیا, ابھی امریکہ باقی ملکوں میں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ نہیں آیا. سو دیٹ شوز کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز پاکستان سے لے گئے ہیں, انہوں نے باہر انویسٹ کر دیے. سب سے سارا پہلے ابھی تو نہیں لے کے گئے نا, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر چنک ابھی گیا ہے؟ بہت بڑا میجر چنک ابھی گیا ہے, لیکن وہ لوگ جو پہلے بھی لے کے گئے ہیں وہ واپس لا سکتے ہیں نا, لیکن وہ نہیں نہ لے کے آ رہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس سسٹم میں جہاں پاکستانیوں کا کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان میں پیسہ لگانے کے اوپر, باہر سے کون آئے گا؟ عمران خان کا جو اصل فائدہ ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ عمران خان gives that confidence to the people کہ یہاں سسٹم برقرار ہے. سول نافرمانی جو اس کا نیکسٹ سول نافرمانی تو ایک بڑا پیچیدہ اور بڑا آئی تھنک ایج اولڈ ہے نا. گاندھی جی نے پہلے ساؤتھ افریقہ میں کیا, پھر ہندوستان میں کیا, اس کے کئی پرت ہیں, کئی چیزیں ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ مجھ سے ایگری کریں نا کہ حکومت نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا پروٹیسٹ کرنے کے. حکومت نے تو نہیں چھوڑا, بٹ اس میں کوشچن یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں نہ ہو کسی بھی شیپ میں, اور پھر آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہو, لیکن جب یہ سوال ہوگا, جب سول نافرمانی کی بات آئے گی, تو خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے, تو جب حکومت خود بائیکاٹ یا تو کر رہی ہوگی, سول نافرمانی چلا رہی ہوگی, نہیں چلا رہی ہوگی, تو سوال یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی حکومت تو چلا نہیں رہی ہے تحریک, اس صورت میں تو ایک پورا کیوس کریٹ ہو جائے. یہ تو ٹیکٹکس ہے نا, یہ تو ابھی دیکھتے ہیں نا کھلتی کیسے. ہمیں اس کی ڈیٹیلز کا نہیں ابھی پتا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگی, سول نافرمانی کا مطلب کیا ہے, آگے چل کے اس میں ہونا کیا ہے, وی ڈونٹ نو یٹ. تو آپ کے خیال میں اتنا پریشر بن گیا ہے کہ یہ کہہ کر, یہ شرائط رکھ کر, یا یہ کہہ کر کے 14-15 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے, حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ٹو بی ویری فرینک وہ بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے کوئی سلوشن؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بات چیت نہیں کرنی. دیکھیں نا, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ اپنے آفس سے آگے تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. سو پاکستان تباہ و برباد ہو جائے. آپ نے عمران خان کو گرانے کے چکر میں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز دونوں نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. پاکستان میں جوڈیشری تباہ ہو گئی ہے, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم تباہ ہو گیا ہے. 174 لوگ جو ہیں وہ ایک مہینے میں شہید ہو گئے ہیں. ٹیررزم کی یہ 2013-14 کے لیول بھی ہم کراس کر گئے. بٹ کہتے ہیں نہیں, ہماری ساری توجہ عمران. کیا کوئی مڈل گراؤنڈ موجود ہے
کہ جہاں پر آپ کہیں کہ یار یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی اتنا پیچھے ہو جائے, ادارے اتنا پیچھے ہو جائیں, اور یہ مڈل گراؤنڈ ہے جہاں پر کوئی کنسنسس یا بات چیت بن نہیں بے شمار ہے, کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں فار ہے. ایگزامپل بات چیت جہاں کرنا چاہیں گے, جب بات چیت اوپن ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ چیزیں کھل جائیں گی اور بات چیت میں ہم آگے جا سکتے ہیں. کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں. تو دیکھیں نا, تلخیاں کم کرنے کی پہلے ضرورت ہے. آپ جب تلخیاں کم کریں گے تو پھر کئی آپشنز کھل جائیں گے. مینلی تو دیکھیں ملک میں نئے الیکشن ہو رہے ہیں, وہ الیکشن ابھی آپ کرا لیں, 6 مہینے بعد کرا لیں, 8 مہینے بعد کرا لیں, سال بعد کرا لیں, الیکشن آپ کو کرانے ہی پڑیں. ملک کو پٹڑی پہ لانے کا واحد طریقہ نئے الیکشن ہے. اب ان الیکشنز کی طرف کیسے جانا ہے وہ اس پہ نیگوشیشنز ہونی چاہیے. مثال کے طور کے اوپر میرے خیال میں نیشنل گورنمنٹ از اے گڈ آئیڈیا, جس سے آپ تلخیاں کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو الیکشن پروسیس کی طرف جانا. یہ آئیڈیا کہیں اور بھی ہے یا یہ صرف آپ کا ہے؟ مجھے کیا پتا, ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں. بہترین آفر نہیں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں تو اس آفر کو قبول نہ کرنا تو میرا خیال ہے کوئی دانشمندی نہیں تھی. جب بھی مقصد تھا آپ کا وہ عمران خان کی رہائی تھا. اور میرا ویسے اپنا بھی پرسنل خیال یہ ہے کہ کافی چیز نزدیک لگ گئی تھی, اور صرف ان ایکسپیرینس جو تھا نا ہماری ٹیموں کا, اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا. اور اگر یہ ہو جاتا, وہ کہہ رہے تھے جی 20 دن بعد اگر کر دیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ اس سے پہلے بھی ہمیں کہہ کے گئے تھے اور 20 دن بعد آپ نے کچھ نہیں کیا, تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کا پہلے کچھ کریں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر پیچ اپ نہ ہو سکتا. میں بڑا حیران ہوں, بڑا افسوس ہے مجھے اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں صرف اس خامخواہ ان ایکسپیرینس کی وجہ سے. نزدیک لگ گئی تھی, لیکن اب یہ جو کچھ ہو گیا ہے تو آپ کے خیال میں کتنا دور چلی گئی ہے؟ دیکھیں مجبوری تو حکومت کی تو غلط فہمی ہی ہے نا کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ انہیں دوبارہ کبھی بات نہیں کرنی ہے. پاکستان کوئی سٹالن کا رشیا تو ہے نہیں, نہ ہی ہم نارتھ کوریا ہیں. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ, اور اور جمہوریت کے بغیر اس طرح کے ملک نہیں چلتے. صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس سارے قضیے میں ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور اس وقت تمام جو لوگ ہیں باہر پاکستان میں وہ بے یقینی کا شکار ہیں. ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کدھر جا رہا ہے. ہر وقت ایک فسطائیت, بربریت, پکڑ لو فلانے کو, پکڑ لو فلانے کو, اٹھا لو. لیکن اس طرح تو کوئی ملک نہیں چل سکتا جس طرح سے یہ اس وقت چلایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ کال دیتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے؟ لوگ نکلے نہ نکلیں, حکومت نے خود ہی بند کر دینا سب کچھ. عمران خان کا تو ایشو نہیں ہے. عمران خان جب بھی کال کریں گے پورا پاکستان ویسے ہی بند ہو جائے گا. لیکن اصل میں تو پی ٹی آئی کا یہ کام ہے میرے خیال میں. عمران خان تو جیل میں ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو کال دے اس میں جے یو آئی ان کے ساتھ ہونی چاہیے, جی ڈی اے ان کے ساتھ ہونی چاہیے, جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کال کا پھر ایفیکٹ. مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور تمہارا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. تو مولانا کس طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے تو بندشیں ہی بندشیں تھیں. ہاں, ایک تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی, جس طرح سے انہوں نے ایک اینٹی ریلیجس کلاس کو ڈویژن کرنے کے لیے جو انہوں نے ان کے فضل الرحمان کے تمام مخالفین کو اکٹھا کیا ہے اور مولانا کے اوپر جو کرٹیسزم کروائی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کافی خراب ہو رہے ہیں.